اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک جو پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کو شروع کریں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو ہمارے بڑے ہیں، ایلڈرز ہیں، جو کہ مثلا 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، جو جوان لوگ ہیں، آپ تو نوجوانی کے اندر ہیں، لیکن جو آپ سے بڑے ہیں، ایلڈرز ہیں، جن کے اوپر واجبات ہیں، مثلا واجبات کو انجام دیتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور مسلمان ہیں بالآخر اور دیندار لوگ ہیں، ہمیشہ ایک شکایت ان کی طرف سے نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے۔ اوکے، آج آپ دیکھیں کووڈ-19 اور کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی اقتصادی زندگی یعنی معاشی زندگی، اکنامیکل لائف خراب ہو چکی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری فیملیز کے اندر فائنینشیل مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں، صحیح ہے، کسی کی جاب چلی گئی ہے کووڈ کی وجہ سے، کسی کا بزنس ٹھپ ہو چکا ہے، اوکے، بہت سارے لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے، پھر یہ بھی کہتے ہیں، کیا شکایت کرتے ہیں کہ خدا ہماری بات کیوں نہیں سنتا، خدا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا۔ مثلا وہ کہتے ہیں ہم 3 مہینے سے دعا کر رہے ہیں، 6 مہینے سے دعا کر رہے ہیں، خدا ہماری بات کیوں نہیں سن رہا۔ ایسے بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں اور شاید ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو، ٹھیک ہے، بہت ساری دعائیں کرتے ہیں ہم لیکن قبول نہیں ہوتی ہے۔ مثلا پھر ان کو جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ اللہ کے اوپر توکل کریں، اوکے، توکل علی اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، خدا سب سے بہترین وکیل ہے ہمارا، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے کسی کا، خدا نہ خواستہ، اور کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ کیس کرتا ہے، اور کیس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ کسی وکیل کو انتخاب کرتا ہے، پھر وکیل اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ کیس یعنی مثلا کسی نے آپ کا مال چرایا ہے خدا نخواستہ اور آپ عدالت میں جا کے اس کے اوپر کیس کرتے ہیں، کورٹ کے اندر، محکمے کے اندر، تاکہ آپ اپنا حق واپس لے سکیں، شکایت کرتے ہیں اور اپنا حق واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیس، ٹھیک ہے۔ اب اپنا حق واپس لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک وکیل ہونا چاہیے جو آپ کے لیے آپ کی مدد کرے، آپ کا حق، آپ کے پیسے واپس لوٹانے کے لیے، اوکے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں وکیل۔ آپ اس وکیل کی مدد سے اپنا حق واپس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے اپنی زیارت ناموں کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر جو ایک اہم عبادت استعمال کی ہے وہ یہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور شاید قرآن کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے۔ یعنی بہترین وکیل کون ہے؟ خداوند متعال ہے، خداوند سبحان ہے۔ یعنی اگر آپ نے، اب دیکھیں اسی وکیل سے کون سا لفظ نکلا ہے؟ توکل کا لفظ نکلا ہے۔ وکیل، توکل ایک ہی روٹ ورڈ ہے، ایک ہی مادے کا لفظ ہے، اوکے۔ تو ہم جب کہتے ہیں یار خدا کو، آپ خدا پر توکل کریں، آپ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار ہم تو خدا پہ توکل کر رہے ہیں پھر بھی خدا ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ہم خدا کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب توکل کے اوپر شکایت کرتے ہیں تو ایک اور سلیوشن ان کو دیا جاتا ہے، ایک اور راہ حل ان کو دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے توسل کریں۔ کیا کریں؟ توسل کریں، رائٹ۔ کیا مطلب توسل؟ توسل کیا ہے؟ یعنی التماس کریں۔ التماس کریں یعنی چھ التماس کریں، التماس دعا می کنم، یعنی یہ ہاں،
توسل یعنی وسیلہ بنانا. مثال کے طور پر اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. یہ جو بحق محمد و آل محمد یہ کیا ہے؟ محمد و آل محمد کا واسطہ قرار دے رہے ہیں. اوکے. یا مثلا خدا ہم سب کو توفیق دے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر حرم میں جا کر حضرت معصومہ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں. مشہد میں جا کر امام رضا علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ امام رضا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہما خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں، یا باذن خداوندی ہماری مشکل کو حل کریں ڈائریکٹلی. باذن خدا، خدا کی اجازت سے. خدا کی اجازت سے وہ ہمارے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے. جب تک خدا کی اجازت نہ ہو وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. صحیح ہے. لیکن چونکہ ان کا مقام خدا کے ہاں جو ہے بہت عالی مقام ہے، خدا نے ان کو بہت بڑا مقام دیا، لہٰذا ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں خدا کی بارگاہ میں. اسی وجہ سے بہت سارے انسانوں کی مشکلات ان کے حرم میں جا کر ان کے توسل سے حل ہو جاتی ہیں. اچھا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم نے توکل بھی کیا، ہم نے توسل بھی کیا، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. مشکل کہاں پر ہے پھر؟ مشکل یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو دینی اینڈ ریلیجس پوائنٹس ہیں نا، ٹرمینالوجیز ہیں، توکل، توسل، دعا، نماز، یہ سب کچھ، روزہ رکھنا، اوکے، زکوٰۃ دینا، انفاق کرنا. ابھی خدا نے اگر مجھے 1,00,000 روپے دیے ہیں، خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. اوکے. امام حسن علیہ السلام یا ائمہ کی زندگی میں موجود ہے کہ وہ کئی دفعہ انہوں نے اپنا سارا مال انفاق کیا ہے خدا کی راہ میں اور فقیروں کو دیا ہے اپنا سارا مال. اب اگر میں جو ائمہ کا پیرو ہوں، فالوور ہوں، خدا نے مجھے اگر 1,00,000 روپے دیے ہیں، تو کیا میرے اندر اتنا یقین ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں فقیروں کو دے دوں اور نتیجے میں بعد میں خدا مجھے وہی مال بلکہ اس سے بھی ڈبل مجھے واپس لوٹائے گا؟ آپ دیکھیں دین کے اندر ایک بہت سی ایک اہم چیز جس کی تاکید کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ صدقہ دینا. رائٹ. یہاں پر تو کم میں ماشاء اللہ صدقے کے باکسز دیے ہوئے. اب انسان کیا کرے؟ انسان جب اپنا دن آغاز کرے تو روز مثلا 5,000 تومان، 10,000 تومان اوکے صدقے میں ڈالیں. خوب، یہ کام ہم کر سکتے ہیں. 10,000 تومان فار ایگزامپل ڈال سکتے ہیں صدقے میں. یا اگر پاکستانی روپے کی بات کروں، روزانہ 100 روپے، 200 روپے صدقے میں. یہ ہے ہمت ہمارے اندر؟ کیا ہمارے اندر یہ سوچ نہیں آئے گی کہ یار ابھی تو میں 200 روپے دے رہا ہوں، 10,000 تومان دے رہا ہوں، اور میری انکم تو ہر مہینے میری کتنی درآمد ہے؟ 3 ملین تومان، 2 ملین تومان. اب میں ہر روز اگر 10,000 تومان دوں گا تو روزانہ پھر 10 دن کے حساب سے 100 تومان یوں ہی ختم ہو جائیں گے. اوکے. یہ سوچ نہیں آتی ہمارے اندر. رائٹ. اب یہاں پر خدا نے کہا ہے قرآن کے اندر اور احادیث میں بھی موجود ہے، وہ یہ کہ لیٹس ٹیک ون بریک. ایک منٹ. اچھا، خداوند متعال نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اور ائمہ خدا علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر صدقہ دینا پلس صدقہ دینے کے اثرات اور ایفیکٹس کیا ہیں، بہت زیادہ مطالب بیان فرمائے. مثلا بیان فرماتے ہیں، اگر میں کلی طور پہ بات کروں، جنرل طور پہ بات کروں، تو مثلا اگر آپ 5,000 روپے، چلیں 5,000 روپے پاکستانیوں کے لیے بہت ہیں، فار ایگزامپل ہم 500 روپے کی بات کرتے ہیں یا 200 روپے کی بھی بات کریں، اگر خدا کے اوپر واقعاً یقین ہو، اوکے، اور اس یقین کے ساتھ، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم صدقہ دو گے روزانہ تو میں ڈبل کر کے تمہیں واپس لوٹاؤں گا. اوکے، یہ وعدہ ہے خدا کا. البتہ یہ جو ڈبل کا لفظ ہے نا، یہ میں نے یوز کیا، خدا نے یوز نہیں کیا ہے. اب کیا ہے یہاں پر؟ اگر مجھے خدا پہ یقین ہے، 200 روپے صدقہ دیتا ہوں، تو خداوند متعال، اب میری نیت یہاں پر کیا ہو کہ خدایا تو کریم ہے، صحیح ہے، تیری ذات میں کرم ہے، تو میں یہ جو 200 روپے دے رہا ہوں صدقہ، تو اپنے کرم کے مطابق مجھے واپس لوٹا. اوکے. اب میں نے اس دعا میں کیا کیا؟ میں نے اس دعا میں کوئی قید نہیں لگائی. میں نے
کوئی حد نہیں باندھی. حد زدن بھی دنیا. کیا مطلب حد زدن؟ یعنی حد باندھنا، قید لگانا، کنڈیشن لگانا. مثلا کیا کنڈیشن لگانا؟ خدا میں 200 روپے دے رہا ہوں صدقے کے لیے، تو مجھے 400 روپے واپس کر. یہ کیا ہوتا ہے؟ قید لگانا. جبکہ یعنی حد باندھنا، محدود کرنا. 200 کو 400 میں بدلنا، یہ محدود کرنا ہے، بالآخر قید لگانا ہے. لیکن خدا کی ذات میں کوئی قید ہے؟ خدا کی ذات میں کوئی حد ہے؟ نہیں ہے. تو جب میں یہ دعا کروں، خدایا میں یہ 200 روپے دے رہا ہوں اور تو مجھے اپنے کرم کے مطابق دے، تو خدا کیا مجھے 400 واپس دے گا؟ نہیں. 4000 واپس دے گا؟ نہیں. خدا کے کرم تو لامحدود ہے، تو وہ اپنے کرم کے مطابق مجھے واپس لوٹائے گا. ایک سوال بفائر میں یہ کہ یہ جب بولو. جب خدا نے کہا کہ 2 برابر واپس کرے گا، تو وہ جو پیسوں کے صرف پیسوں کے حد تک، یا مثلاً ہمیں اس کی جگہ ثواب دے دے کہ اس کو 2 برابر ثواب دے؟ جی اب یہاں پر پتہ کیا ہے، دیکھیں یہاں پر ثواب، ہم لوگ ثواب کو کیا سمجھتے ہیں؟ اوکے، صدقہ دینا ثواب ہے، آپ نماز اول وقت پڑھ رہے ہیں ثواب ہے، مسجد جا رہے ہیں ثواب ہے، آپ یہ لیکچر، ہم ایک دینی ڈسکشن کریں ثواب ہے یہاں پر. اوکے، اب یہاں پر ایک الگ ٹاپک ہے. ثواب کیا ہے؟ ثواب کا جو ٹاپک ہے ہم حضرت آدم کے قصے میں بیان کریں گے. اوکے، ثواب صرف آخرت میں نہیں ملے گا. اوکے، مثلا آپ نے صدقہ دیا ہے، اس کا نتیجہ صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کا نتیجہ ہے. اب وہ نتیجہ ممکن ہے آپ صدقہ دیں تو اس کا نتیجہ ممکن ہے پیسوں کی صورت میں ہو، اس کا نتیجہ ممکن ہے کسی اور اچھی صورت کے اندر ہو، کسی اور شکل کے اندر ہو، کیونکہ رزق اور روزی فقط پیسہ نہیں ہے. اوکے، یہ جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اس کووڈ کے ایام میں، آپ جو کہ صحت مند ہیں، خدا نے آپ کو کسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا ہے، یہ بھی تو روزی ہے، یہ بھی تو رزق خداوند متعال ہے. خدا آپ کو فار ایگزامپل ڈیلی بہترین کھانا عطا فرما رہا ہے، یہ بھی تو رزق و روزی ہے. اتنے بہترین ماں باپ دی، یہ بھی تو رزق و روزی ہے. اوکے، آپ نماز کے لیے فجر پہ اٹھتے ہیں، یہ بھی رزق و روزی ہے. اوکے، تو رزق و روزی کا دائرہ بہت وسیع ہے. اوکے، ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ اب میں کیا ان باتوں سے کیا نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو دینی مفاہیم ہے نا، توسل، توبہ، توکل اور یہ سب، اس کو ہم پریکٹیکلی نہیں کر پا رہے، چونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس کو پریکٹیکل کیسے کرنا ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے اپنے وجود کے اندر. اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکت کم ہوتی ہے، اس وجہ سے ہماری روحوں کے اندر، ہمارے دل اور قلوب میں سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بہت سارے پیسے والے افراد ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن مینٹل ذہنی سکون نہیں ہے. ذہنی سکون نہیں ہے. ذہنی سکون یعنی قلبی طور پر اطمینان نہیں ہے ان کو، یعنی وہ کسی نہ کسی معاملے میں پھنسے ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے ان کو مختلف چیزوں کے بارے میں. لیکن جو فقیر افراد ہوتے ہیں جن کو خدا نے بہت کم پیسہ دیا ہے، آپ دیکھیں ان کی مینٹل اطمینان کا جو لیول ہے نا وہ بہت ہائی ہے، ان کا سکون کا لیول بہت ہائی ہے، اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو ٹینشن کم ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک مثال دوں، میں ہمیشہ خدا سے شکر ادا کرتا ہوں کہ خدایا تو نے تھینک یو سو مچ، تو نے مجھے گاڑی عطا نہیں کی، تو نے مجھے بائک نہیں دی. اوکے، میں واقعی شکر ادا کرتا ہوں. پہلے جب میں لاہور یا کراچی میں تھا نا تو میرے پاس بائک تھی. جب بائک تھی نا تو بار بار یار میکینک کے پاس جاؤ، ریپیئر والے کے پاس جاؤ، پیسے دو اس کو، ٹائم ظاہر کرو اس کے پاس. صحیح ہے. اب جب نہ میرے پاس بائک ہے نہ میرے پاس گاڑی، تو سکون ہے. نہ مجھے گاڑی ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے میکینک کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت ہے اس کے پاس جا کے اس کا 1 گھنٹہ چہرہ دیکھو میکینک کا. اوکے، یا جلدی کام کر، جلدی ٹھیک کر. اوکے، ٹائم بھی بچ جاتا ہے، پیسہ بھی بچ جاتا ہے، مطالعہ بھی کر سکتا ہوں. اوکے، تو کہا جاتا ہے کہ ایک فقیر کے پاس ایک چور آیا اور کہا اس سے چوری کرنے کے اس کے پاس اس کے گھر میں گن رکھی اور کہا کہ جو ہے نا تمہارے پاس جو کچھ ہے اپنا موبائل اور پیسے جو کچھ ہے نکالو. اس کے پاس ایک موبائل تھا بہت بڑا. اوکے، اس نے نکالا تو چور نے جو ہے دیکھتے ہی بول دیا کہ اس نے اپنا موبائل بھی دیکھا ہے اور کچھ پیسے نکال کر کہا تم تو زیادہ مجھ سے فقیر ہو، یہ لے لو. اس کا مطلب ہے کہ جب فقیر کو اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ خود چور بھی
وہ چور بھی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہے کہ میں تم سے چوری کروں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو ان لوگوں کی ٹینشن بھی کم ہوتی ہے زندگی کی, صحیح ہے نا. جھوپڑے میں زندگی گزارتے ہیں لیکن سکون کی زندگی گزارتے ہیں, جھگڑے کم ہوتے ہیں ان کے اندر. لیکن جو پیسے والے افراد ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ان کی فیملی پرابلمس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ماں باپ اور بچوں کے درمیان بھی رابطہ اچھا نہیں ہوتا. جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے پھر وہ بچوں کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. بزی ہوتے ہیں اپنے جابس کے اندر, بزنس فلاں سے ڈیلنگ کرو, اس سے ڈیلنگ کرو, فلاں سی میٹنگ ہے, فلاں پروجیکٹ ہے, ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. خوب. بس نتیجہ کیا ہوا ابھی تک پارٹ 1 آف دا گفتگو کا, کہ دینی مفاہیم اینڈ دینی مطالب کو پریکٹیکل کرنا ضروری ہے. اور اس طرح سے ہم پریکٹیکل کر سکتے ہیں جس طرح ائمہ ہدیٰ انبیاء اعظام علیہم السلام نے اپنی تعلیمات میں کر کے دکھایا, اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے پریکٹیکل, کہ توکل کیسے کیا جاتا ہے, توسل کیسے کیا جاتا ہے. اوکے. اب اگر توکل کے بعد بھی اگر واقعی انسان توکل کرے نا, اور پھر بھی خدا اس کو پیسہ نہ دے, وہ انسان پھر بھی سکون کی زندگی گزارے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہر دعا قبول نہیں کی جاتی خدا کی جانب سے. اگر اس وقت خدا نے مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے تو حتماً اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. اور ہر دیکھیں حدیث میں بھی ہے کہ امتحانات جب آتے ہیں نا انسان کی لائف میں, جب مشکلات آتی ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فلسفہ اور حکمت کیا ہوتی ہے کہ انسان جس کو مشکل میں ڈالا گیا ہے وہ معنوی طور پر رشد کرے. اوکے. اپنے آپ کو اسپریچولی ایلیویٹ کرے. بہت سارے لوگ اس وقت کووڈ کے, یہ میں نے دیکھا ہے, پڑھا بھی ہے, یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم حتیٰ فلمی ایکٹرز نے بھی کہا ہے کہ کووڈ کے آنے کے بعد میری عبادتوں میں اضافہ ہوا ہے. کووڈ یعنی وہی کورونا وائرس. کورونا کے آنے کے بعد ایک ایکٹر نے کہا, یہ پاکستانی ایکٹر نے, کہ کووڈ کے آنے کے بعد میری عبادتوں میں اضافہ ہوا ہے. نا امیجن, تصور کریں آپ. اصل کیوں دیکھیں, جب ہم آسانیوں میں ہوتے ہیں نا تو ہم زیادہ خدا کی طرف توجہ نہیں کرتے, لیکن مشکلات میں آتے ہیں نا, خدا مشکل حل کر, پھر جاتے ہیں مسلح کے اوپر. تو یہ کام انسان آسانیوں میں کرے. اوکے. اسی غفلت سے تو خدا نکالنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تم میرے پاس آؤ, آسانیوں میں ہو تو بھی میرے پاس آؤ, مشکلات میں ہو تو بھی میرے پاس آؤ, تم مجھے مت چھوڑو. اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا, اگر ہمیشہ تم میرے ساتھ رہے, ہمیشہ میری یاد میں رہے, تو میں بھی ہمیشہ تمہاری یاد میں رہوں گا. البتہ یہاں پر اب ایک کانسیپٹ ہے, بعد میں بات کریں گے حضرت آدم کے قصے میں, کہ اگرچہ میں ایک گناہ گار شخص ہوں, خدا کو بہت کم یاد کرتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا مجھے یاد نہیں کرتا. اوکے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر منتظر مجھ سے دوستی کرنا بند کر دے تو میں پھر اس کو چھوڑ دوں, نہیں. خدا کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ خدا کا رویہ یہ ہے, خدا اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا. آپ دیکھیں کافروں کو بھی نعمت دیتا ہے, ان کو بھی روزی روٹی دیتا ہے. اوکے. کیونکہ وہ بھی بندگان خدا ہیں ان دی اینڈ. اوکے. اچھا, اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ حدیث آپ کو یاد ہے جو ہم نے کل امام علی علیہ السلام کی حدیث پیش کی تھی, وہ یاد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں تو کمنٹ باکس پہ ڈالیں آپ انشاءاللہ. جی. یہ کہا تھا کہ جو اپنے نفس کو پہچان جائے وہ ایسا جیسے خدا کو پہچان جائے. اور نہیں, وہ امام حسین کی تھی غالباً, اور امام علی علیہ السلام کی حدیث. یہ تھی کہ جس میں جس کو جیسا معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے, کہاں ہے اور کہاں جانا ہے, ہاں, جس کو معلوم ہو گیا وہ جو ہے رحم اللہ امرأن, خدا رحمت کرے اس شخص کے اوپر, عالمہ جو کہ جان جائے, من اینا کہاں سے آیا ہے, فی اینا و الی اینا, من اینا فی اینا الی اینا. ٹیلی فون نمبر جس طرح آپ کو یاد ہے نا اپنے بابا کا, آپ اسی طرح اس کو یاد کر لو, من اینا فی اینا الی اینا, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں پر ہوں, مجھے کہاں جانا ہے. سمپل. اب اس سے پہلے کہ ہم من اینا, سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے, پہلے میں جانوں کہ میری ہسٹری کیا ہے, میں کہاں سے آیا ہوں. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان 2-3 سیشنز کے اندر کہ ہمیں خدا نے کس جہان میں پیدا کیا ہے. اوکے. ہمارے ارد گرد جو یہ جہان ہے, یہ سب کچھ ہے, یہ کیا ہے, ہم کس درمیان پیدا ہوئے ہیں. اوکے. یہ جاننا ضروری ہے. اس کو ہم 2-3 سیشن میں بہت ہی مختصر دیکھیں گے, اینڈ دین ہم شروع کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ. اوکے. ریڈی؟ آمادے؟ اوکے.
میں کچھ ٹرمینالوجی یوز کروں گا, کوشش کریں اس کو لکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, یہ بعد میں کام آئے گا آپ کو. ایک تو ہے جہان ہستی. اوکے, ہم کیا کہتے ہیں جہان ہستی, یعنی ہستی کیا مطلب, ہستی کا کیا مطلب ہے, ہستی یعنی ہے. اوکے, ہستی یعنی ہست, ہستی یعنی ہست سے ہے, ہستی یعنی ہست ہے, کوئی چیز جو وجود رکھتی بالے. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا, نیستی. ہستی و نیستی, ہے نہیں ہے. اوکے, وجود اور عدم, جو کچھ وجود رکھتا ہے. اب یہ جہان ہستی, اس میں ہم پیدا ہوئے ہیں. اس جہان ہستی میں فقط پاکستان اور ٹرکی اور ایران تو نہیں ہے, پوری دنیا ہے, پھر کہکشان ہے, گیلیکسیز ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, پلانٹس الگ الگ ہیں, مارس ہے, جوپیٹر ہے. اوکے, یہ سب کچھ ہے. لیکن یہ جہان ہستی جب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, فقط یہ نہیں ہے. اوکے, اس جہان ہستی میں سب کچھ شامل ہے. عالم برزخ بھی شامل ہے, عالم ملائکہ بھی شامل ہے, عالم اسما بھی شامل ہے, اور جتنے بھی دیگر عوالم موجود ہیں نا, کہ انشاءاللہ اس کے نام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہ سب عوالم, اس کا ایک لفظ کیا ہوگا, جہان ہستی. جب میں آپ کے سامنے جہان ہستی کا لفظ استعمال کروں تو اس سے مراد سب کچھ ہے. اوکے, اب یہ جو جہان ہستی نا, اس کے مختلف پہلو ہیں. پہلو یعنی پہلو یعنی بعد, ابعاد, ڈائمینشنز, پارٹس. اوکے, اس کو انگلش میں ڈائمینشنز کہتے ہیں, اردو میں پہلو کہتے ہیں. اوکے, مثلا فار ایگزامپل, البتہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کی مختلف حیثیتیں بھی ہیں. فار ایگزامپل, میں ہانی رضا, میں ایک باپ بھی ہوں, میں ایک بیٹا بھی ہوں, میں ایک بھائی بھی ہوں, میں ایک داماد بھی ہوں. اوکے, مختلف میرے رولز ہیں یہاں پر, نقش ہے میں نے. اوکے, اچھا, جہان ہستی کے بھی مختلف کیا ہیں, ابعاد ہیں, پہلو ہیں. جی, قسمیں, قسمیں نہیں کہیں, قسمیں اچھا نہیں لفظ نہیں یہاں پر. اوکے, ابھی فی الحال قسمیں نہ کہیں, اس کے مختلف ابعاد ہیں. اب یہ جو ابعاد اور پہلو ہے نا, یہ اس مٹی کے عالم سے لے کر اس اعلیٰ ترین عالم تک یہ پہلو, ڈائمینشنز پھیلے ہوئے ہیں. اوکے, صحیح, یعنی ایکسٹینشن ہے. آپ یوں سمجھیں نا کہ فار ایگزامپل یہ جہان ہستی ہے. اوکے, یہ دنیا ہے, اور یہ فار ایگزامپل خدا کے نزدیک ترین جو عالم ہے وہ یہ ہے. اوکے, تو یہ اب ہم یہاں پر ہیں, اس دنیا کے اندر ہیں. تو جہان ہستی سے مراد سب کچھ ہے. انسان جب مرے گا نا, تو انسان یہاں پر ہے, جب مرے گا دنیا میں تو جائے گا عالم برزخ میں, اور مختلف عوالم طے کرتے 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 جائے گا آخرت میں. اوکے, یہ سب کچھ کیا ہے, بس جہان ہستی, یونیورس, یہ سب یونیورس ہے. بس ہم نے ایک بات جان لی یہاں پر, کہ یونیورس فقط ایک نہیں ہے بلکہ بہت ساری ہیں. عالم ایک نہیں ہے بلکہ عوالم ہیں. ان عوالم کو ہم کہیں گے جہان ہستی کہیں گے. ٹھیک ہے, اب انسان کہاں پر ہے, انسان اس جہان ہستی کے نچلے ترین لیول میں ہے, پائن ترین لیول میں ہے, لووسٹ لیول میں ہے. لووسٹ لیول کیا, عالم دنیا, عالم خاک, مٹی کا عالم, باڈیلی عالم, جسمانی عالم. یہ اس عالم ہستی کا لووسٹ لیول ہے جس میں میں اور آپ بھیجے گئے ہیں. اوکے, اب آپ دیکھیں, اگر میں آپ کو ایک مثال دوں, بہت عجیب ہے. انسان کے اندر خدا نے اتنی طاقت اور قدرت رکھی ہے, میرے اور آپ کے سب کے اندر. اوکے, سب کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ اگر اس جہان کے اندر کسی ایک پہلو کے اندر, کسی ایک ڈائمینشن کو اگر میں توجہ کروں اور اس کے اندر محنت کروں, تو مجھے بہت سارے ریزلٹس اور نتائج مل سکتے ہیں, نتیجے مل سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج کا جو انسان ہے, 21st سینچری, 20th سینچری کا انسان, کون سا انسان جہاں پر ٹیکنالوجی ہے. اوکے, ہم ٹیکنالوجیکل زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, ماشاءاللہ, الیکٹریسٹی کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں, اس انسان نے, آج کے زمانے کے انسان نے, جو کہ اس عالم خاک کے اندر ہے, اس عالم خاک, اس عالم دنیا کے اندر اس نے اتنی محنت کی ہے. اوکے, اتنا ہارڈ ورک اور محنت کی ہے کہ اس نے بہت زیادہ پیش رفت دیکھی ہے, بہت زیادہ پروگریس دیکھی ہے. فار ایگزامپل, ایک شخص آتا ہے
اس نے دنیا کے اندر اتنی محنت کی، پڑھائی کی، درس پڑھا، اس نے اسٹڈیز کی اور ڈگریز حاصل کر کے اس نے محنت کی، نتیجے میں آپ دیکھیں اس نے کس قدر انوینشنز کو اور اختراعات انجام دیے ہیں. فار ایگزامپل الیکٹریسٹی کشف ہوئی ہے. اوکے، آج ایک ٹیلی فون کی وجہ سے، ایک موبائل کی وجہ سے، میں اگر میرا کوئی ریلیٹو افریقہ کے اندر ہے تو میں یہاں پر بیٹھ کر دنیا کے اس کونے سے میں بیٹھ کر اس کونے میں کمیونیکیشن اور ارتباط قائم کر سکتا ہوں. یہ کیسے ہوا؟ یہ اچانک ہو گیا؟ یہ نہیں، یہ انسان نے کیا کیا یہاں پر عالم دنیا کے اندر، عالم خاک میں اتنی توجہ کی، اتنی محنت کی کہ نتیجے میں یہ اختراعات اور انوینشنز اس کو کشف ہوئے. اس نے ایسے لاز اینڈ قوانین کشف کیے کہ نتیجے میں ٹیلی فون وجود میں آ گیا، لیپ ٹاپ، ٹیلی ویژن، بہترین گاڑیاں. آج کل تو فلائنگ گاڑیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فلائنگ کارز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں یہ سب کیا ہوا ہے. آج انسان اسپیس میں چلا گیا ہے، اسپیس میں جا رہا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ یعنی انسان نے کیا کیا؟ انسان کا مجھے یہ بتائیں، انسان کا تعلق فقط اس عالم خاک سے تو نہیں ہے. اوکے، انسان کا تعلق تمام عوالم سے. لیکن اس انسان نے جو کہ غافل ہے اس چیز سے کہ میرا تعلق، ریئل ٹائم تعلق، لائف تعلق ان عوالم سے بھی ہے، اس چیز سے وہ غافل ہے. اس نے فقط اور فقط عالم خاک میں توجہ دی اور اتنے سارے اس نے نتائج دیکھے. آج آپ دیکھیں ہم تینوں یہاں بیٹھے ہیں، کیمرہ کے سامنے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو جب انشاءاللہ اپلوڈ کیا جائے گا تو بہت سارے لوگ، کوئی افریقہ میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے، کوئی انڈیا میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھ کے اسی ویڈیو کو جو ہم کم کے اندر، حوض میں کم کے اندر اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ اب آپ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد انسان کو اس قدر ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد انسان کے اندر، انسان اس قدر معنوی طور پر ایلیویٹ اور اوپر جا چکا ہوگا. اوکے، اتنے مراتب وہ طے کر چکا ہوگا معنوی طور پر کہ آپ مثلا یہاں بیٹھ کر افریقہ میں کسی سے ارتباط قائم کر سکتے ہیں بغیر ٹیلی فون کے، وداؤٹ اینی ٹیکنالوجی. جیسے فار ایگزامپل میں نے اگر آپ کو کل مثال دی تھی، امام علیہ السلام، خود امام زمانہ علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام اگر مجھ سے اور آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کو ٹیلی فون کی ضرورت ہے؟ نہیں. تو ظہور کے بعد ہم سب کے ساتھ، عام لوگوں کے اندر یہ پاور ہوگی، یہ طاقت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ عام لوگ بھی، یعنی عام لوگ یعنی ہم جیسے جو کہ معصوم نہیں ہیں. اوکے، ہم لوگ بھی اسی طرح دیگر انسانوں سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معنوی طور پر ہم اپنے آپ کو بہت ہم نے محنت کی ہے. اچھا اب بتا، یہ کیا مطلب ہے معنوی طور پر؟ اوکے، اس کا کیا مراد ہے انشاءاللہ ہم قصہ حضرت آدم میں دیکھیں گے. اوکے، بس اگر انسان یہ جان لے، میں اور آپ یہ جان جائیں کہ عالم غیب بھی ہے، اور اس وقت میں اور آپ رائٹ ناؤ فقط عالم دنیا سے کنیکٹڈ نہیں ہے، میں فقط مثلا اپنے اطراف سے کنیکٹڈ نہیں ہوں، بلکہ عالم برزخ سے بھی کنیکٹڈ ہوں، عالم غیب سے بھی کنیکٹڈ ہوں، عالم ملائکہ سے بھی کنیکٹڈ ہوں، اور دیگر جتنی بھی عوالم ہیں جو خدا تک پہنچتے ہیں ان سب سے میں اس وقت کنیکٹڈ ہوں. اوکے، کیوں؟ کیونکہ میں وہاں سے آیا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. چونکہ میں وہاں سے آیا ہوں تو وہاں سے متصل ہوں میں. یہ بہت اہم ہے، وہاں سے میں متصل ہوں اسی وقت. یعنی اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اس کا اثر فقط دنیا میں نہیں پڑ رہا، اس کا اثر عالم برزخ میں بھی پڑ رہا ہے، اس کا اثر دیگر جتنی بھی عوالم خدا نے بنائے ان سب میں پڑ رہا ہے. ان سب کے اثر رائٹ ناؤ. البتہ بعد میں ہم بات کریں گے کہ اس کا اثر فقط عوالم کے اندر نہیں پڑ رہا، فقط میرے وجود کے اندر نہیں پڑ رہا، بلکہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں نا، ان سب کے وجود کے اندر میرا عمل اثر دکھا رہا ہے. مثلا میں نے کیا کیا، میں نے یہ موبائل
یہاں سے یہاں رکھا. کیا کیا میں نے؟ یہ ایک عمل تھا. اس کا اثر پوری دنیا میں اس وقت پڑا ہے, نہ فقط دنیا میں بلکہ پورے عوالم کے اندر. نہ کیا سے سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے سے موبائل کو صرف کے ہاں. دوسری طرف یعنی پورے جان میں فرق کیسے بھرا؟ ہاں, اب یہاں پر ایک ٹاپک ہے, اس ٹاپک کا نام ہے دا سسٹم آف اعمال. خدا نے آپ کے وجود کو بنایا ہے. کیسے بنایا ہے؟ درہم برہم بنایا ہے؟ نہیں. کیسے بنایا ہے؟ ایک نظام بند بنایا, سسٹمیٹکلی بنایا. آپ کے وجود کا سسٹم ہے. تو خدا ہر چیز جو بناتا ہے نا وہ سسٹمیٹکلی بناتا ہے. تو خدا نے ایک اور چیز خلق کی ہے, وہ کیا ہے؟ انسان کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی خدا نے بنایا نا. بھائی میرے اور آپ کے اندر جو عمل انجام دینے کی طاقت ہے, وہ طاقت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے. نہ فقط طاقت دی ہے بلکہ خدا نے ہمارے اعمال کا ایک سسٹم بھی اور نظام بھی بنایا ہے. اس نظام کے اندر جب ہم کبھی بات کریں گے آپ کے ساتھ تو اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے, مطلب میں فقط کوئی نیت نہیں ہے, پھر بھی میں یہاں سے وہاں رکھتا ہوں, اور بتا کوئی نیت ہوگی, بغیر نیت کے کوئی انجام نہیں دیتا انسان. اوکے, میں آپ سے بات کرتا ہوں, اس کا اثر دنیا میں تمام انسانوں کے اوپر پڑ رہا ہے. کیسے؟ کبھی دیکھیں گے بعد میں. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ گوگل کریں, ایک فزکس کا قانون ہے, قانون پاروانے, انگلش میں کہتے ہیں دا بٹرفلائی ایفیکٹ. اوکے, یہ آپ سرچ کریں, بعد میں مجھے بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے اس کو. اوکے, اب میں ایک قرآنی مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہ جو جتنی بھی گفتگو کی نا, اس کو ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں. کہ ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں اس قصے میں, اس واقعے کے اندر, کہ خدا نے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس جہان کی وسعت کتنی ہے, کتنا پھیلا ہوا ہے یہ جہان. اوکے, نیند تو نہیں آ رہی؟ بھائی چائے لے کے اس کے لیے. اوکے, اچھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب خداوند سبحان نے مبعوث کیا تو شروع میں وہ مخفی تھے, لوگوں کے سامنے نہیں تھے, یعنی وہ چھپے ہوئے تھے, غیبت میں تھے. وہ جس طرح امام زمان غیبت میں تھے, وہ بھی غیبت میں تھے. حضرت سلیمان کی میں بات کر رہا ہوں. اوکے, حضرت سلیمان شروع میں اوکے غیبت میں تھے, مخفی تھے, وہ لوگوں کے سامنے نہیں تھے. البتہ ان کی فیملی لائف تھی اپنی. غیبت سے مراد یہ نہیں کہ ان کی فیملی لائف نہیں تھی, فیملی لائف تھی, ان کی شادی تھی, ان کے بچے بھی تھے. یعنی انہوں نے اپنی نبوت کو آشکار نہیں کیا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ نبی ہیں. اوکے, ایک دن کیا ہوا, حضرت سلیمان علیہ السلام کی وائف نے, ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ, اب دیکھیں میرے پاس یہاں پر فارسی میں لکھا ہوا ہے پورا کنورزیشن, میں آپ کو انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ بتاتا ہوں. حضرت سلیمان کی وائف نے بتایا کہ انہوں نے گفتگو اس طرح شروع کی اپنے شوہر سے. کون شوہر؟ حضرت سلیمان. اوکے, انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں, خداوند متعال نے آپ کے وجود کے اندر کتنی کوالٹیز اور اخلاق اور صفات رکھی ہیں, آپ کی اخلاق کتنا اچھا ہے. تو خدا کی قسم اگر آپ روزی روٹی کے لیے جائیں اور تلاش کریں تو خدا انشاءاللہ آپ کو نا امید نہیں لوٹائے گا گھر پہ. یعنی ان کی فائنینشیل حالت شاید گھر کی اچھی نہیں تھی, تو ان کی وائف نے ان سے کہا کہ آپ جائیں, باہر جائیں, مارکیٹ میں جائیں, بازار میں جائیں اور روزی کے لیے تلاش کریں, جاب کے لیے تلاش کریں, شاید آپ کو جاب مل جائے اور آپ جب گھر آئیں گے تو انشاءاللہ. لیکن میں نے تو سنا تھا کہ ان کے والد جو وہ تھے, کیا نام ہے, ان کے والد جو بادشاہ تھے اور وہ بھی بادشاہ تھے. ابھی دیکھتے ہیں نا, وہ بادشاہ ابھی تو بادشاہ نہیں ہے, وہ ابھی تو وہ مبعوث بھی نہیں ہوئے. اوکے, ابھی غیبت میں ہیں, جب غیبت میں تو کوئی بادشاہ نہیں بنتا غیبت میں. اوکے, صحیح ہے, اس کو دیکھتے ہیں. اچھا, سلیمان نے کیا جواب دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام, انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے پاس کوئی اچھا پروفیشن نہیں ہے, میرے پاس کوئی اچھا ٹیلنٹ نہیں ہے میرے پاس کہ میں فار ایگزامپل جاؤں اور مجھے فوراً سیلری ملے گی اور پیسے آ جائیں گے میرے پاس. تو پھر بھی قصے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کی وائف نے پھر ان کو مزید موٹیویٹ کیا, انگیزہ دلایا, اور پھر وہ ان دی اینڈ گئے بازار. پہلے دن جب وہ بازار میں گئے روزی روٹی کے لیے تو ان کو کچھ نصیب نہیں ہوا, وہ خالی ہاتھ گھر آئے. روز دوم دوسرے دن وہ واپس گئے اور پھر بھی واپس نا امید ہو کر, یعنی خالی ہاتھ واپس آئے.
تیسرے دن پھر ان کی وائف نے ان کو دوبارہ ترغیب دلائی، رغبت دلائی، انگیزہ دلایا، موٹیویٹ کیا، اور پھر وہ واپس تیسرے دن گئے۔ تیسرے دن انہوں نے اس قدر محنت کی کہ وہ اسی دن ساحل دریا کے پاس گئے وہاں پر، اور وہاں پر دیکھا کہ ایک شکارچی ہے، ایک صیاد ہے وہاں پر۔ تو حضرت سلیمان نے اس صیاد سے کہا کہ اگر میں تمہاری مدد کروں تو کیا تم مجھے اس صیادی میں سے مجھے کچھ حصہ دو گے جو تم نے شکار کیا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دو گے تم؟ تو صیاد نے کہا ٹھیک ہے، شکارچی نے کہا اوکے میں قبول کرتا ہوں، تم میرے ساتھ کام کرو، تم میری ہیلپ کرو۔ تو دونوں مشغول ہو گئے شکارچی میں، حضرت سلیمان نے بھی ان کی مدد کی، اور نتیجے میں جب کام ختم ہوا تو صیاد نے، شکارچی نے 2 مچھلیاں حضرت سلیمان کو دی، یعنی 2 مچھلیاں کیا تھی، ان کی سیلری تھی۔ اوکے، اب یہ 2 مچھلیاں لے کر، اچھا جب انہوں نے 2 مچھلیاں لی نا، تو ایک مچھلی کے پیٹ کو کھولا اور اس میں سے ایک انگشتر نکلی، ایک انگوٹھی نکلی، اوکے، اس شکم ماہی میں سے۔ پھر وہ گھر گئے، اچھا وہ انگوٹھی انہوں نے جیب میں ڈال دی تھی، اوکے صحیح۔ اب وہ گئے اپنی وائف کے پاس اور کہا کہ 2 مچھلیاں الحمدللہ، آج خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں میں، اوکے۔ اور وہ اتنی خوش ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ آج، یعنی ان کی وائف نے کہا کہ آج میں اپنی والد اور والدہ کو میں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں ہمارے گھر پہ اور ہم انشاءاللہ مچھلی بنا کے کھائیں گے سب مل کر۔ تو دعوت ہوئی اور کھانا پینا سب کچھ ہوا۔ جب دعوت سے فارغ ہوئے تو سلیمان جو ہے انہوں نے اس انگوٹھی کو جیب سے نکالا، اس انگوٹھی کو پہنا، اور پھر پتہ کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا جتنی بھی پرندے تھے دنیا کے اندر، جتنی بھی ہوائیں تھیں دنیا کے اندر، وہ سب سلیمان کے کنٹرول میں آ گئے، اور سلیمان یہاں پر مبعوث ہوتے ہیں اور ان کو بادشاہت ملتی ہے اور سلطنت نصیب ہوتی ہے۔ کیسے؟ اب صبر کرو نا 1 منٹ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر سلیمان، اب ظاہر سی بات ہے ان کے فیملی کو تو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے، اینڈ پھر انہوں نے اپنی فیملی کو اور خود کو اور اپنے جو ان کے فالوورز تھے، ان کے جو شیعہ تھے، ان کے جو فالوورز تھے، وہ ایک سرزمین تھی جس کا نام استخر تھا، اس سرزمین کا نام، اور وہاں پر چونکہ وہ غیبت میں تھے، رائٹ، وہ غیبت میں تھے، تو اب وہ غیبت سے باہر ہے کہ ان کا ظہور ہوتا ہے حضرت سلیمان کا، اور یہاں پر ان کی سلطنت، ان کی حکومت، ان کی گورنمنٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ تو سنا ہے نا، حضرت سلیمان کی حکومت جہانی حکومت تھی، گلوبل حکومت تھی، پورے جہان پر ان کا کنٹرول تھا۔ صحیح ہے؟ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں اس قصے میں ہم؟ البتہ یہ کہ اس قصے کا پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اپنی پوری کوشش کی، پہلی بات کیا تھی؟ محنت، اور ناامید نہ ہونا، اور محنت کا نتیجہ ملتا ہے، محنت کا صلہ ملتا ہے، رائٹ، ناامید نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، توکل کرنا۔ آپ دیکھیں توکل کو پریکٹیکل کر کے دکھایا حضرت سلیمان نے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ خدایا، مطلب یہ بہت سارے لوگ ہیں نا، جب پیسہ اور پیسوں کی تلاش میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ صحیح ہے، خدایا میں یہاں بیٹھا ہوں تو گھر میں ہی مجھے پیسے دے دے آسمان سے، میں محنت نہیں کرنا چاہتا۔ جبکہ انبیاء کے قصوں میں ہمیں ملتا ہے کہ تمام انبیاء نے محنت کی تھی، تمام ائمہ نے جاب کی تھی، محنت کی تھی۔ محنت کا صلہ حتماً خدا دیتا ہے، ابھی نہیں تو 10 سال بعد، ممکن ہے 20 سال بعد، ممکن ہے 2 گھنٹے بعد، یو نیور نو۔ اوکے، اور کیا ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر؟ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انسان محنت کرے، کوشش کرے، تو سب کچھ انسان کے کنٹرول میں آ سکتا ہے، سب کچھ انسان کے کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں، ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، یہ شخص بغداد کا تھا، یہ بغداد عراق، امام مدینہ میں تھے۔ امام صادق کو کہا اے امام، میری ایک چیز ہے، وہ بغداد میں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، تو کیا آپ اس کو لے سکتے ہیں ابھی؟
امام نے کہا ہاں. تو امام نے ہاتھ کیا, دل لے لو. وہ کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر اتنی قدرت ہے اللہ نے رکھی ہے کہ وہ جب عالم غیب سے متصل ہو جاتا ہے تو ہر چیز اس کی دسترس میں ہے. البتہ یہاں پر کوئی غلط مطلب نہ لے. ممکن یہاں پر کسی کے ذہن میں غلط بات آئے. وہ کیا کہ بھائی یہ تو وہی ہو گیا جس طرح یہ جو بابے ہوتے ہیں, بنگلہ دیشی بابے پاکستان انڈیا میں سحر جادو کرتے ہیں, بلیک میجک کرتے ہیں, یہ بھی تو وہی کام کرتے ہیں. وہی کام نہیں کرتے ہیں. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ فرق ہے. وہ جو سحر اور جادو کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی متاسفانہ ہمارے مومنین اور مومنات بھی جو ہیں وہ ان لوگوں کے پاس جا کر اپنے مسئلے حل کراتے ہیں, وہ ایک شیطانی سورس اور منبع سے متصل ہوتے ہیں. اوکے, امام انبیاء کا جو منبع ہے وہ مقدس منبع ہے, الہی منبع ہے. اوکے, لیکن وہ جو سحر اور جادو کرنے والے ان کا منبع الہی نہیں ہوتا. اگرچہ وہ آپ کو اپنے جادو کے ذریعے کوئی ذکر دیں گے, کوئی تعویذ دیں گے. اوکے بھائی یہ تعویذ لٹکا لو اپنے گلے میں فار ایگزامپل. اکثر یہ لوگ شیطانی منبع سے متصل ہوتے ہیں. آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیں نا, کسی بھی عالم کے پاس, کہ آغا صاحب میرا یہ مسئلہ ہے اور یہ میرا مسئلہ آپ کوئی مجھے شارٹ کٹ طریقے سے جو ہے نا جادو کر کے حل کریں, وہ عالم کبھی بھی آپ کو وہ طریقے نہیں بتائے گا جو وہ بابا بتائے گا. وہ کیا بتائے؟ وہ عالم اگر واقعی عالم ہے, ہاں واقعی اسے درس پڑھا ہوا ہو, وہ آپ کو کہے گا نہیں آپ صلوات پڑھیں, آپ قرآن کی تلاوت روزانہ بلند آواز سے کریں. اوکے, کیونکہ کس میں برکات ہیں. کیوں برکات ہے اس کے اندر. جو شخص قرآن نہیں پڑھتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں اپنی مشکلات کو حل کروں, تو اس کی مشکلات حل نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن سے متصل نہیں ہے, وہ صلوات سے متصل نہیں ہے, وہ ذکر اہل البیت سے متصل نہیں ہے. بس ہمیں ایک چیز اور ملتی ہے یہاں پر, وہ کیا ہے کہ البتہ یہاں پر ایک اور قصہ ہے, میں اس کو بیان کروں نہیں کروں, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. 1 hour تقریباً ہو رہا ہے. کتنا ٹائم ہوا ہے ابھی؟ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 50 منٹ ہوا ہے. 50 منٹ. چلے میں یہ بھی کر لیتا ہوں. دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کو بادشاہت مل گئی تو آپ کو یاد ہے کہ ان کا رقیب کون تھا, ان کے مد مقابل کون تھا, ان کے مقابلے میں کون تھا جن کو انہوں نے دعوت دی تھی؟ تخت بلقیس, یاد ہے؟ نہیں مجھے سمجھ میں دوبارہ کا سوال کیا تھا؟ سوال یہی تھا کہ نا حضرت سلیمان کا ایک قصے میں ہمیں بلقیس نامی ایک خاتون ملتی ہے, ملکہ بلقیس. ان کی بھی ایک حکومت تھی, ان کی بھی ایک بادشاہ تھی, وہ ان کی بھی ایک تخت ان کا موجود تھا. تو اس قصے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بھائی وہ بھی موحد بن جائے, وہ بھی خداوند متعال کی پرستش کرے, خداوند یکتا کی پرستش کرے. تو اب یہاں قصہ قرآن میں مفصل آیا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وزیروں کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے, جلسے میں تھے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو یہاں پر لا سکتا ہے as soon as possible, سرعت کے ساتھ. اب دیکھیں حضرت سلیمان کے سوال کا کیا مطلب ہے. سب کچھ, ہوائیں, پرندے, سب کچھ حضرت سلیمان کے کنٹرول میں ہے. اوکے, فرشتے بھی ان کے کنٹرول میں ہیں, جن بھی ان کے کنٹرول میں ہیں. اوکے, سب ان کے تابع ہیں. تو حضرت سلیمان اپنے سوال سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اسپیڈیلی, تیزی کے ساتھ بلقیس کا تخت یہاں پر لے کر آئے. اوکے, مثلا 2 منٹ کے اندر, 3 منٹ کے اندر. اچھا, تو بہت سارے لوگوں نے مختلف جوابات دیے, وزیروں نے الگ الگ جواب دیے. ایک وزیر نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ میٹنگ ختم ہو میں لے کے آؤں گا آپ کے لیے. جب آپ یہ میٹنگ ختم ہوگی اور آپ اپنے کرسی سے اٹھیں گے, یہ تخت آپ کے سامنے ہوگا. تو ایک اور شخص نے کہا کہ اس کا نام آئی تھنک سو آصف ابن برخیار تھا, کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے, میں نے لکھا ہوا نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میں اس سے بھی تیزی سے لے کے آؤں گا. یعنی آپ کی آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے میں یہ تخت آپ کے سامنے ہوگا. اوکے, اس کو انگلش میں کہ بلنک آف این آئی, بلنک آف این آئی, پلک جھپکنا. اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکیں جو ہیں جھپکے تو میں لے کے آؤں گا آپ کے سامنے.
اب ایک مفسر قرآن ہے, شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو, ان کا نام ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ. معلوم ہے انہوں نے کون سی تفسیر لکھی ہے؟ المیزان. اوکے, المیزان فی تفسیر القرآن. انہوں نے اپنی اس تفسیر کے اندر اس آیت کا, جس کے اندر یہ کنورزیشن مکالمہ آیا کہ میں پلک جھپکنے سے ہی لے کے آؤں گا, اس کا معنی کیا ہے. پلک جھپکنے کے لیے جو لفظ آیا ہے نا عربک میں, اس کو کہتے ہیں طرف. ہم کہتے ہیں نا طرف, اس طرف جاؤ, اس طرف جاؤ, اسی روٹ ورڈ سے طرف, ارتداد طرف. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ طرف یعنی کیا؟ علامہ نے خوبصورت معنی کیا ہے اس کا. علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اب یہاں پر کیا ہے, ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں نا. فار ایگزامپل میں یہ موبائل دیکھ رہا ہوں. اوکے, جب آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کس چیز کے ذریعے دیکھتے ہیں؟ آپ کی آنکھ کے اندر کیا چیز موجود ہے؟ آئی لینس موجود ہے. لینس ہے نا. اس دیکھنے کو, اب یہ سب کیا لائٹس ہیں. دیکھیں جب میں دیکھتا ہوں نا تو وہ لائٹ ہے. جب میں کسی چیز کو بھی دیکھوں, اس مائک کو دیکھ رہا ہوں, اس لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا ہوں, اس بلیک چیز کو دیکھ رہا ہوں, بلا کے لائٹ ہے. اس براؤن چیز کو, اس کتاب کو دیکھ رہا ہوں, لائٹ ہے. یہ وہ لائٹ کے ذریعے اس کا نور جو ہے نا, اس کی جو لائٹ ہے, اس کی جو پکچر, جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں, فار ایگزامپل میں کتاب کو دیکھ رہا ہوں, جب فرسٹ ٹائم میں نے کتاب کو دیکھا نا تو اس کتاب کی پکچر میرے ذہن میں ثبت ہو جائے گی. ہمیشہ یہ ہوتا, آپ کوئی بھی چیز دیکھیں نا, آپ کے ذہن کے اندر ان لمیٹڈ ہارڈ ڈسک موجود ہے. اوکے, جو بھی چیز آپ اب یہاں سے گھر جائیں گے, یہاں سے گھر, آپ مثلا دکان کو دیکھ رہے ہیں, شاپ کو دیکھ رہے ہیں, پکچرز آ رہی ہیں آپ کے ذہن میں, پکچرز ثبت ہو رہی ہیں. اوکے, اب بعض اسکالرز ایکسپرٹس یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دیکھنے کا جو عمل ہے نا, مطلب آپ دیکھتے ہیں اور آئی لینس وغیرہ سب کچھ, اور اس کی سپیڈ کیا ہے؟ اس کی سپیڈ کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ وہی جو آپ نے کہا مثلا کہ میں آنکھ یہ کھول کے بند کریں. مثلا نہیں میں اس کتاب کو دیکھ رہا ہوں. اوکے, اور یہ اس دیکھنے کے نتیجے میں دیکھ بھی رہا ہوں اور اس کی پکچر بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. اس پورے عمل کی سپیڈ کیا ہے؟ مور دین 300,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ. اوکے, تعجب میں گنید, کیا نہیں سمجھ آیا؟ یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ جب آپ نے فوراً دیکھا اور آپ کے ذہن میں آ گئی, اوکے, تو اس کی سپیڈ کیا ہے؟ یہ جواب سمجھ نہیں آیا. ہاں, جواب سمجھ نہیں آیا. کیا جواب نہیں سمجھ میں آیا؟ ہر چیز کی سپیڈ ہوتی ہے نا. اوکے, تو یہ جو میں دیکھ رہا ہوں, اوکے, اور اس کی پکچر میرے ذہن میں آ رہی ہے, تو ایک سپیڈ سے آ رہی ہے نا, بالآخر ایک سپیڈ ہے یہاں پر. وہ سپیڈ کتنی ہے عدد میں؟ اتنی, یعنی میں فوراً دیکھ رہا ہوں اور فوراً میرے ذہن میں سب بھی ہو رہی ہے. تو یہ فوراً کی سپیڈ کیا ہے؟ ہر انسان کا تو الگ الگ ہوتا ہے نا. نارملی جو اس کو ہم کہتے ہیں, فار ایگزامپل ہم سرعت نور, فارسی میں اس کو کہتے ہیں سرعت نور چی اینجا چند ثانیہ است. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب سوال سمجھ میں آ گیا؟ ہاں, سوال تو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یا پہلے بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جواب نہیں. سوال سمجھ گے, جواب 300,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ یا 300,000 ایئرز, اگر میں نے یہاں لکھا ہوا ہے. ایک منٹ, یعنی میں بہت جلدی جو ہے نا چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں. گیٹ اٹ؟ اوکے, یعنی اب دیکھیں میں فارسی میں پڑھ رہا ہوں, ترجمہ بھی ہو جائے گا. زمان مورد نظر برای دیدن اشیاء اطرافتون بسیار بسیار کوتاه است. بعض اوقات چیزیں نظر نہیں آتی تو میں کیا کرتا ہوں, چشمے پہنتا ہوں نا. یعنی وہ سرعت کم ہو گئی ہے. اوکے, لیکن جو خدا نے طبیعی ایک نیچرل سپیڈ رکھی ہے, ہر چیز کو دیکھنے کے لیے آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں چشمے اتار دوں گا, مجھے نظر نہیں آئے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے اوپر وائٹ بورڈ میں, یا مثلا پیچھے کتابیں پڑھی ہیں, اس کی ٹائٹلز شاید مجھے نظر نہ آئے. یعنی میری سپیڈ کم ہو گئی ہے, سرعت نور میرا کم ہو گیا ہے. اس کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں سرعت کو. یہ مجھے نہیں پتا, کسی ڈاکٹر سے پوچھو. آپ کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ اللہ نے اتنا دیا کافی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے اب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا,
اچھا یہ جو اسپیڈ کی جو بات ہو رہی ہے نا، اب میں آخری بات کروں اس کا دوبارہ آتے ہیں حضرت سلیمان کے قصے میں. دیکھو جیسے میں نے دیکھا اور یہ پکچر میں نے ثبت ہو گئی، اوکے، اس کی اسپیڈ کی بات ہو رہی ہے، صحیح ہے. اب آپ جب آنکھ بند کر دیں گے نا پھر بھی آپ کو نظر آئے گا، آنکھ بند کر کے اس کی پکچر نظر آئے گی آپ کو، اوکے. یہ آپ تجربہ کریں، روز کرتے ہیں تجربہ سے. اچھا اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے یہ کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. کیا مطلب یہاں پر؟ یعنی اس سے پہلے کہ آپ کوئی چیز دیکھیں اور وہ چیز آپ کے ذہن میں ثبت ہو جائے اس سے پہلے میں لے کے آؤں گا. یعنی جیسے دیکھیں ابھی میں آنکھیں بند کر رہا ہوں اور فوراً میں دیکھ رہا ہوں، اوکے، اس دیکھنے کے عمل کے دوران ہی میں لے کے آؤں گا، اوکے. قبل از این کے یہ پکچر میرے ذہن میں ٹرانسفر ہو جائے اس سے پہلے میں لے کے آؤں گا. یعنی اتنی سپیڈ، یعنی اب سوچیں اس کی سپیڈ کیا ہوگی. اگر تھوڑا غور کریں تو ایک فیلنگ آتی ہی گیا، اب تو بہت زیادہ ہوگی. پھر تو سمجھ میں آ رہی بات نہیں ہے، اوکے. کوئی ہے سوال تو پوچھو، اوکے. شاکنگ ہے تھوڑا سا، تعجب آور ہے یہ، صحیح ہے. میں اسی تعجب کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، اوکے. خیر خوب. یعنی وہ جو ملکہ سبا ہے جس کا نام، کیا نام تھا اس کا، بلقیس تھا، یعنی اس کم ترین مدت میں اس کا تخت آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. یعنی از فاصله نگاه کردن و دید آن باشد، اوکے. از فاصله نگاه کردن و دید آن، یعنی جیسے ہی میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں فوراً میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس سے پہلے وہ آ جائے گی آپ کے سامنے، اوکے. فار ایگزامپل آپ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کے دروازے کو دیکھنے جا رہے ہیں، آپ گھر کے سامنے گھر کے دروازے کو بس دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا، اس دنیا کے اس کونے سے یہاں تک. اس کا کیا مطلب ہے؟ نتیجہ کیا لیں گے؟ بس اتنا مشکل بات نہیں تھی، اوکے. ہم سپیڈ کی یہاں بات کر رہے تھے. اس کا مطلب اس جہان ہستی کے اندر خداوند نے متعال نے اس قدر پاور اور طاقت رکھی ہے اور اس قدر وسعت ہے یہاں پر. یعنی اب آپ دیکھیں، اب آپ سوچیں، خدا نے مجھے ایسے جہان میں پیدا کیا ہے جس کے اندر اتنے ابعاد ہیں، اتنے ڈائمنشنز ہیں اور اتنا پھیلاؤ ہے اور اتنی طاقت ہے، اتنے پاورز ہیں. اب اگر میں اس جہان میں مجھے بھیجا گیا ہے اور اس پورے جہان کے اندر ایک عالم دنیا ہے، عالم برزخ بھی ہے، عالم ملائکہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور میں فقط عالم دنیا میں فقط توجہ کر رہا ہوں اور میں موبائل بنا پا رہا ہوں، ٹیلی ویژن بنا پا رہا ہوں، ڈیجیٹل کچن بنا پا رہا ہوں، ڈیجیٹل فریج بنا پا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا، اتنے انوینشنز اور اختراعات بنا پا رہا ہوں. بس اگر میں عالم دنیا کے ساتھ ساتھ عالم غیب میں بھی توجہ کروں، اوکے، عالم ملائکہ میں بھی توجہ کروں، بس پھر خدا کیا کیا نہیں عطا کرے گا. یہ سب کچھ ظہور کے بعد ہونا ہے. حدیث میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت حضرت سلیمان کی حکومت کے مشابہ ہوگی، سملر ہوگی، ایک جیسی ہوگی، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس میں وسعت ہوگی امام زمان کی حکومت میں. جب یہ چیز حضرت سلیمان کی حکومت میں ہے تو امام زمانہ کی حکومت کے بعد کیا کیا نہیں ہوگا. پھر وہ کیسی حکومت ہوگی، وہ کیسا معاشرہ ہوگا، اس میں کیسے لوگ ہوں گے، ان لوگوں کے اندر کتنی معنویت ہوگی، اوکے. تو کیا زمانہ غیبت میں یہ پاسبل نہیں ہے؟ آپ نے کل کس کا نام لیا تھا؟ آیت اللہ بہجت کا نام لیا تھا، رائٹ. آیت اللہ بہجت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ فار ایگزامپل وہ طی الارض کیا کرتے تھے. کیا مطلب طی الارض؟ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے تھے، کبھی کربلا میں ہوتے، کبھی وہاں ہوتے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزا کے، بغیر ایروپلین کے. کیسے؟ انہوں نے اپنی معنویت کو اس قدر، یعنی کیا مطلب معنویت کو؟ معنویت کا مطلب چلے کاٹا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں، یہ معنویت نہیں ہے، اوکے. معنویت کا مطلب انسان ایسے اعمال انجام دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. خدا کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب خدا کے قریب؟ خدا کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہم دیکھیں گے حضرت آدم کے قصے میں کہ
خدا نے یہ جو اسما بنائے نا، اسماء اللہ، یا رازق، یا شافی، یا اللہ، یا رحمان، یہ سب اسماء خدا ہیں. یہ فقط لفظ نہیں ہیں، یہ فقط لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے. ایک ایک اسم خداوند زندہ حقیقت ہے. انسان اس وقت خدا کے قریب پہنچتا ہے جب وہ اپنے وجود کے اندر خداوند متعال کے اسماء کو محقق کرے، ایجاد کرے اپنے اندر اسماء خدا کو، پھر وہ جا سکتا ہے خدا کے قریب. معصوم کون ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ جن کے وجود کے اندر یہ اسماء الہی محقق ہو چکے ہوتے ہیں. اس محقق ہونے کے بعد پھر وہ مبعوث کیے جاتے ہیں اپنے زمانے کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر. پھر ان کو بھیجا جاتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خداوند متعال کے اسماء محقق ہیں، وہ پرفیکشن اور کمال تک پہنچ چکے ہیں. اب وہ آتے ہیں، مبعوث کیے جاتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو خدا کے قریب لے جائے. وہ خود جا چکے ہیں، اب ان کا کام ہے مجھے اور آپ کو خدا کے قریب لے جانا. اوکے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرب خدا. جی یہ کہ ہاں بولے، 5 منٹ میں ہم سیشن اینڈ کر. یہ کہ جو امام زمان جب ظہور کر لیں گے وغیرہ، اس وقت بھی کوئی بچہ یا ایسا پیدا ہو سکتے، یا اس وقت کوئی پیدا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں، یعنی چونکہ اب تو امام کام ختم ہو گیا. کیوں؟ امام زمانہ کے بعد بھی امتحان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد بھی امتحان ہے. اس کے بعد کیا امتحان ہے؟ اس کے بعد بھی امتحان ہے. اس وقت بھی گناہ ہوں گے. امام زمانہ کے ظہور کے بعد بھی گناہ کا عمل ہوگا، اگرچہ شیطان نہیں ہوگا. شیطان سب نہیں ہوگا. ہاں، حدیث میں کہ ظہور امام کے بعد شیطان کی گردن کاٹ دی جائے گی، لیکن گناہ پھر بھی ہوں گے. اب وہ گناہ کیوں انسان انجام دیتا ہے؟ اس کا ایک، اب دیکھیں گناہ جو انسان انجام دیتا ہے نا، اس کا ایک سورس ہے، کوئی منبع ہے اس کا. اوکے، ایک منبع شیطان کا وسوسہ ہے، اور بھی منبع ہیں، اور بھی سورسز ہیں، صحیح ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہ انجام دیتا ہے. لیکن سب سے بڑا منبع خود شیطان ہے. صحیح ہے. اب وہ انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے بعد میں کہ ظہور کے بعد کیوں انسان گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. البتہ اکثر لوگ گناہ نہیں کریں گے، اکثر لوگ اچھے ہوں گے ظہور کے بعد. تو پھر اس وقت جو بچے پیدا ہوئیں گے وہ تو اپنے بڑوں سے ہی سیکھیں گے، تو ان کے اندر کیا ہوگا؟ کیا بڑے اس بچے پیدا نہیں ہوں گے؟ کیا نظام عالم ہستی ختم ہو جائے گا امام کے ظہور کے بعد؟ بچے نہیں ہوں گے کیا؟ اس میں کوئی پرابلم ہے اگر بچے پیدا ہو تو؟ نہیں، یعنی خدا کے سسٹم میں کوئی خلل آئے گا؟ نہیں، اس طریقے سے یہ ہوگا کہ جو بچے اس زمانے میں پیدا ہوئیں گے وہ جو کیا نام ہے وہ ہوں گے نا. کیا ہوں گے؟ اس زمانے میں ان کا جو وہ زیادہ ہوگا. کیا زیادہ ہوگا؟ لیکن پھر بھی بالآخر ان کا جو امتحان ہوگا اس زمانے کے امتحان سے کم ہے. ہم زمانہ غیبت میں نا ہمارے امتحانات زیادہ ہیں اور سخت بھی ہیں، لیکن جو ظہور کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے ان کے امتحانات ہوں گے، لیکن مشکل نہیں ہوں گے اتنے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اب ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے حیات طیبہ. حیات طیبہ، طیب اور پاک حیات، پاک معاشرہ. پاک معاشرے میں انسان دیکھیں، فار ایگزامپل ایک انسان جائے امریکہ جائے، دبئی جائے، وہاں پر گناہ کے امکان زیادہ ہیں کیونکہ اگر ماحول خراب ہے وہاں پر. لیکن انسان اگر حوض علمیہ کم میں آئے، کم کے اندر آئے، مشہد جائے، نجف اور کربلا جائے، وہاں پر گناہ کا امکان ہے لیکن کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ماحول اچھا ہے، ہر طرف معنویت ہے، مسجد ہے اور ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہے، تقریباً سب کچھ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو کفار کا جو معاشرہ ہے وہ کیا ہے؟ بلاکر کافرانہ معاشرہ ہے، آلودہ معاشرہ ہے. اوکے، لہٰذا گناہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے وہاں پر. انشاءاللہ ہم کل کے سیشن میں، جو آنے والا سیشن ہوگا، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کہا نا کہ جہان ہستی ہے، اس میں عالم برزخ ہے، سب کچھ ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. اس کا کنیکشن انشاءاللہ ہم کل کے سیشن میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت اعظم کے قصے میں انشاءاللہ وارد ہوں گے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی اللهم صل